اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سافٹ انالیسز میں تمام احباب کو خوش آمدید۔ آج ہم دو ایشوز پہ بات کریں گے۔ ایک تو یہ کہ کیا کشمیر ایشو سے پاکستان نے دستبرداری کر دی ہے خاموشی سے، اور کیا آزاد کشمیر کی کوئی اہمیت ہے بھی یا گلگت بلتستان کی پاکستان کے لیے یا نہیں، اور ہندوستان کی اس بارے میں ہندوستان کا کیا موقف ہے۔ اور دوسرا جو ہے بلوچستان میں جو مکمل طور پہ اب جو ایک بدامنی کی گرپ میں ہے، اور وہاں افغان طالبان کیا کر رہے ہیں، ان کی گورنمنٹ، اور جو ٹی ٹی پی والے کیا کر رہے ہیں، اس کے اوپر تھوڑی بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں مسئلہ کشمیر کے بارے میں۔ مسئلہ کشمیر کے بارے میں تو جیسے یہ ابھی اسٹیبلش ہو چکا ہے کہ یہ 370 اور انڈیا نے جو انیکس کیا کشمیر کو اپنے ساتھ، وہ ہماری پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو اس کا پتہ تھا، وہ جانتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے وہ آزاد کشمیر کی حیثیت بھی ختم کرنا چاہ رہے تھے۔ اور ہمارے جو وزیر اعظم ہیں فاروق اظہر صاحب کو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ آزاد حکومت کے ساتھ آزاد کا جو ورڈ ہے وہ ہٹا دیں، لیکن انہوں نے اس بات کو، اس میسیج کو پبلک کر دیا۔ اب جنرل مشرف، جنرل کیانی باجوہ اور فیض حمید، ان لوگوں نے اپنے تائیں جو ہے جو پالیسی دی ہے، یا جو ان کی بیک ڈور، جو ان کی ڈپلومیسی تھی، اس میں آلموسٹ وہ جو ہے وہ پاکستان سے موقف سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ چکے تھے اور ہٹ گئے ہوئے ہیں۔ اور وہاں جو کچھ ہوا یہ مودی صاحب نے کیا، اس کا پتہ تھا، کم از کم جنرل باجوہ اور فیض حمید کو پتہ تھا، اور فارن آفس کو نہیں پتہ تھا۔ یہ بات اسٹیبلشڈ ہے۔ اچھا، اب وہ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ انڈیا نے اپنے حصے کے اوپر مکمل طور پہ قبضہ بھی کر لیا ہوا ہے، اس کی جو کوئی تھوڑی بہت جو اس کی قانونی حیثیت تھی آئینی، اس کو بھی ختم کر دیا ہوا ہے، اس کی 2-3 حصے کر دیے ہیں، ان کو کچھ تمام لوگوں کو بھی تقسیم کر دیا ہے، جو مسلم آبادی ہے اور غیر مسلم کے لیے علیحدہ انہوں نے کوٹے مقرر کر دیے ہیں۔ تو بڑی وہ اسٹرانگ پوزیشن میں۔ دوسری طرف پاکستان نے خاموشی سے جو ہے وہ فارن آفس کے علاوہ وہ پیچھے ہٹ گئے۔ جو اسلامی ممالک ہیں وہ پاکستان کے موقف کی جو ہے وہ حمایت نہیں کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو پاکستان آرمی ہے، ان کی جو اسٹریٹجک ابھی جو ڈاکومنٹ آیا ہے، اس میں کشمیر وغیرہ کا کوئی ایسا ذکر نہیں ہے، یا کوئی ایسی وہ نہیں ہے۔ ان کی بالکل ڈیفرنٹ موٹیوز جو آئے ہیں، وہ آئے ہیں کمرشل، آئے ہیں کارپوریٹ، آئے ہیں۔ اور اس میں جو سب سے بڑا جو آیا ہے، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا، ایک جو ان کا اسٹریٹجک ڈاکومنٹ آیا ہے، وہ آیا ہے زراعت کے بارے میں، امپورٹ ایکسپورٹ، اور یہ بزنس آفسز اور کارپوریٹ افیئرس کے اوپر ہے، اور اکانومی پہ ہے۔ تو جس فوج کا ظاہر ہے کہ فوکس اس طرف ہو کہ پیٹروکیمیکل جو کمپلیکسز ہم نے وہ تعمیر کرنا ہے، ہم نے فرٹیلائزر کمپنیاں چلانی ہیں، کینٹونمنٹ چلانا ہے، ڈی ایچ اے چلانا ہے، وہ، اور ان کے لیے جو ہے وہ پھر اور بھی مسائل ہوں، اندرونی مسائل بھی ہوں، ٹی ٹی پی بھی ہو، تو بڑا مسئلہ ان کے لیے نہیں ہے کہ وہ، میرا خیال ہے کہ اب جو ہے وہ ان کا کوئی انٹرسٹ رہ گیا ہے مسئلہ کشمیر پہ، نظریہ ضرورت کے تحت ہی جو ہے وہ جو کچھ کر رہے ہیں تو ہو رہا ہے۔ اس پہ اب ٹیک ہوم یہ ہے کہ جب اگر پاکستان بیک فٹ پہ آ گیا تو کیا انڈیا نے بھی دستبرداری کا اعلان کیا؟ ایسا نہیں ہے۔ پاکستان کی چینج ہونے کی پالیسی، جو کشمیر کی چینج پالیسی کے باوجود، انڈیا کے جو چیف آف سٹاف ہیں، ان کے ایئر چیف ہیں، وہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں جب بھی حکم ملے گا ہم آزاد کشمیر پہ بھی قبضہ کر لیں گے، گلگت پہ بھی۔ انڈین میڈیا اس کے اوپر جو ہے بینٹ ہے، ان کی اسٹیبلشمنٹ، ان کا ایک ایک وزیر، یہ ان کا ایک ایک مشیر جو ہے وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو اپنا حصہ سمجھتا ہے۔ یہ اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لے تو وہ دوسری بات ہے، لیکن انہوں نے جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے موقف سے دستبردار نہیں ہوئے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ کوئی اہمیت بھی ہے کشمیر کی پاکستان کے لیے، یا یہ چھوڑ ہی دیا جائے تو اچھا ہے۔ پہلی بات یہ ہے، سوائے دریائے کابل کے اور سوات کے، سارے دریا کشمیر سے آتے ہیں، جو بھی پانی آتا ہے کشمیر سے ہی آتا ہے۔ تھوڑا بہت ایک چھوٹا سا دریا ہے، یہ ہمارے جو ناران کاغان سے آتا ہے، بہت ہی ہلکا سا ہے، باقی سارا پانی وہاں سے آتا ہے۔ گلگت جو ہے وہ واحد راستہ ہے، چین کے ساتھ واحد راستہ ہے، زمینی راستہ ہے۔ دنیا بھر کی جو 7-8 بڑی چوٹیاں وہ وہاں پہ ہیں، گلیشیئر وہاں پہ ہیں، ٹورزم سپاٹس ہیں، ان کو تو چلیں چھوڑیں، اسٹریٹجکلی جو ہے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ساتھ میں اگر گلگت نہیں ہو
پاکستان کے ساتھ، تو انڈیا ڈائریکٹ افغانستان اور وسطی ایشیا کی ریاستوں کے ساتھ ان کا جو ہے وہ لنک اپ ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے آزاد کشمیر ہے تو چھوٹی سی پٹی، یہ ایک شیلڈ ہے، ڈھال ہے، شن کیری، کتنے شہر جو ہیں وہ بفرز توپوں کی ڈائریکٹ شیلنگ کے زد میں ہوں اگر آزاد کشمیر انڈیا کے قبضے میں ہوں۔ مثال کے طور پہ شن کیری، منصرہ، ایبٹ آباد، حویلیاں، یہ ان کا جو مری، اس کے علاوہ ہری پور، پنڈی، اسلام آباد، گجر خان، کوٹا، جیلم، منگلا، آگے گجرات، کھارنی، یہ سارے شہر جو ہیں اس کی بارڈر سے ان کی بفر توپوں کی زد میں ہیں۔ اور اس کا ایک مظاہرہ 99 میں انہوں نے کیا تھا، انہوں نے اوڑی سے جو ہے وہ بفر توپوں کے فائر کیے تھے، یہ ہمارے باغ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کراس کر کے آگے ایک نالا مال ہے اس کے اندر آ کے لگے تھے۔ تو یہ آزاد کشمیر کی ایک اہمیت ہے۔ اب اس کی جو نیٹ شیل، اس کو یوں ہم سم اپ کرتے ہیں کہ 4 لاکھ سے زائد شہداء جنہوں نے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے کے اوپر جانیں دیں، وہ کہاں گئے؟ اور جو اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں وہ تو آزاد کشمیر کو یہ ایسے آنکھیں بند بھلے کرے گورنمنٹ اسٹیبلشمنٹ، وہ تو متنازع ہی قرار دے رہی ہیں پورے کشمیر کو۔ تو اگر یہ یک طرفہ دستبرداری کا اعلان کریں گے تو انڈیا نے نہیں کیا ہوا ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ انڈیا کا اپر ہینڈ ہوگا اور وہ کشمیری تو ہمیشہ کی طرح پیستے ہی رہیں گے۔ ایک اس کا اینڈ یہاں پہ ہم اس کو سم اپ کرتے ہیں۔ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے سنا ہوگا، آپ نے بھی سنا، وہاں پہ ایک ہوتا تھا حقانی نیٹ ورک ہوتا تھا، ایک بلوچستان کی جو ہے کوئٹہ شورا تھی، ان کو ہم نے 10-15 سال پالا پوسا، پھر ان کی جو ہے خدمت کی، جس حساب سے کابل پہ جب قبضہ ہوا طالبان کا تو یہاں ہمارے ریٹائرڈ جو جرنیل ہیں انہوں نے جو ہے وہ شادیاں نے بجائے اللہ اکبر کے نعرے لگائے، انہوں نے برسر اقتدار آتے ہی جو ہے سب سے پہلے کام یہ کیے کہ جو اربوں روپے کی باڑ لگی ہوئی تھی اس کو جگہ جگہ سے توڑا، سرحدی خلاف ورزیاں کی، اور انفلٹریشن اتنی زیادہ ہوئی 2 اکاؤنٹ پہ ہوئی۔ ایک تو طالبان کے لوگ آئے اسمگلنگ کے لیے، اور دوسرے جو لوگ آئے وہ جو امریکن ایجنٹ یا امریکن جو کنٹریکٹرز تھے، وہ ہزاروں کی تعداد میں اس وقت بھی پاکستان میں مقیم ہیں اور اسمگلنگ کا بزنس کر رہے ہیں۔ آج کل 2-3 جو مین چیزیں پاکستان سے اسمگل ہو رہی ہیں، چینی تو ہو ہی رہی ہے، آج کل گندم اور آٹا بھی ہو رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو بلوچستان ہے وہ اسمگلنگ کا ہب ہے، اور اس میں نہ صرف یہ کہ وہاں اسمگل وہ انجوائے کر رہے ہیں، وہاں ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز بڑے بڑے ٹاپ کلاس کے لوگ جو ہیں، بڑے سٹاروں والے اس میں جو ہے وہ ملوث ہیں اور وہ انجوائے کر رہے ہیں وہاں پہ۔ اب امن و امان کی صورتحال کو کون صحیح کرے گا؟ وہاں کا فوجی جوان اور عام شہری جو ہے وہ ٹی ٹی پی کے نشانے پہ ہے۔ ٹی ٹی پی اور وہاں کے جو بلوچستان جو وہاں کے نیشنلسٹ ہیں ان کا اتحاد ہو چکا ہے، اور ٹی ٹی پی اپنا جو آپریشن ہے وہ کے پی کے سے جو ہے وہ بلوچستان شفٹ کر چکی ہے۔ پروفیسر غفور صاحب جو ہیں، وہ آصف غفور جن کو ہم کہتے ہیں، جنرل غفور، وہ مکمل طور پہ جیسے جنرل نیازی بے بس تھے بلوچستان وہاں پہ ڈھاکہ میں، ان کی تو کوئی وجہ سمجھ میں آ رہی تھی کہ یہاں پہ بے بس ہیں۔ انہوں نے وہ جماعت اسلامی کے جو ایک سادہ سے آدمی تھے ان کو تو بند کر دیا، جو سیولین آبادی ہے اس کے اوپر ان کی بڑی دہشت اور وحشت چلتی ہے۔ یہ دہشت گردوں کے اوپر جو ہے یہ کارروائی کرنے میں مکمل طور پہ ناکام ہے، اور وہاں پہ جو ہے ہماری کتنی فوجی جوانوں کا لاس ہوا ہے، اور اس کے اوپر جو ہے کوئی ان کے پاس جو کور کمانڈر بلوچستان ہے یا جو سینٹرلی جو اسٹریٹجک ادارے ہیں، کسی کے پاس کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ کاؤنٹر جو ہے وہ اسٹریٹجی نہیں ہے ابھی تک۔ تو پھر دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان دو طرف سے جو ہے وہ آ گیا ہے نرگے میں۔ ایک تو بلوچستان کے لوگ تو تھے ہی تھے، ان کے اپنے ایشوز ہیں، ان کے بعد بڑے جینیون ایشو ہیں، اور اوپر سے ٹی ٹی پی آ گئی ہے، اور طالبان جو ہیں وہ مکمل طور پہ پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور جو یہاں سے کے جتنے دہشت گرد ہیں انہوں نے وہاں پہ طالبان حکومت نے وہاں بڑی عیاشیاں اور بڑی آرام سے رکھا ہوا ہے۔ بعض کو جو ہے وہ وزیروں کے پروٹوکول دیے ہوئے ہیں، اور وہ کھلا جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں، اور ہماری وزارت خارجہ تو خیر وہ ہے کیا، ان کا تو کوئی اتنا رول نہیں ہے۔ جو آرمی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس بارے میں کچھ نہیں کر رہی ہے، سامنے کوئی نہیں آ رہا ہے، تقریباً 1-1.5 سال سے بے بس ہیں ان کے سامنے۔ تو اب ان دونوں معاملات کو ہم یوں دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہماری آرمی جو ہے، دیکھیں انڈیا کی آرمی جو ہے وہ
نہ وہ DHA تعمیر کر رہی ہیں، نہ وہ کسی قسم کی جو ہے وہ پیٹروکیمیکل کمپلیکس تعمیر کر رہے ہیں، نہ ان کی فرٹیلائزر انڈسٹری ہیں، نہ وہ جو ہے وہ ہاؤسنگ اسکیمیں ہیں، نہ وہ کسی پارٹنرشپ کر رہی ہیں بحریہ کے ساتھ. وہاں پہ ان کی ایک ہی فوکس ہے، ایک بڑا ملک ہے، اس کو وہ مینیج کر رہے ہیں اور پاکستان سینٹرڈ ان کی پالیسی ہے. دوسری طرف ہماری اتنی بڑی فوج ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہماری جو پاکستان سینٹرڈ پالیسی نہیں ہے، ہم بزنس کی طرف زیادہ ہیں. کشمیر کی پالیسی سے تقریباً دستبردار ہیں. افغانی جو ہے وہ ہمارے قابو میں نہیں آ رہے ہیں، اور صرف سولین عوام کے اوپر جو ہے وہ بالادستی رول آف لا جو ہے وہ امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. لیکن افغان طالبان کا سمگلروں کے ساتھ جو ہے کوآرڈینیشن وہاں کی ایجنسی، ہماری ایجنسیز کا، اس کو ایک اچھے طریقے سے جو ہے ایک بیٹھ کے ری تھنکنگ کرنی چاہیے، اور بجائے اس کے کہ ہماری آرمی جو ہے وہ جائے کمرشلائزیشن کی طرف جائے، وہ کارپوریٹ سیکٹر کی طرف جائے، وہ ملک کی دفاع، سلامتی اور اس کی سرحدوں سے یہ سمگلنگ اور اس طرح کی جو چیزیں ان کے خاتمے کے لیے، اور جو اینٹی سوشل ایلیمنٹ ہیں، جو دہشت گرد ہیں، ان کے خاتمے کے لیے کام کرے. تو بس آج جو پروگرام ہے اتنی سبمیشن ہے. امید ہے کہ اس میں 2-4 چیزیں آپ کے لیے جو کشمیر کے حوالے سے ہیں پرٹیکولرلی جو ہیں وہ کافی جو ہے وہ ویلیویبل ہوں گی. چونکہ ہم اگر دستبردار ہوں گے، جو اس کا جو ایک دفعہ میں پھر کہتا ہوں، اگر پاکستان دستبردار ہو گیا ہے یا وہ چپ ساتھ لیا انہوں نے، تو انڈیا والے جو ہیں وہ اتنے ہی زور و شور سے آزاد کشمیر اور گلگت کے اوپر اپنا کلیم کر رہے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.